بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم میمن نیوز کی طرف سے ایک منفرد پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں. اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ بچے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جسمانی یا ذہنی معذور ہے ان کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے اور ان کے علاج کے لیے کیا کیا کاوش کی جا سکتی ہے اس کے بارے میں مختلف طبی ماہرین سے گفتگو اور پھر ریہیبلیٹیشن کے لیے تجاویزیں، اور نہ صرف تجاویزیں بلکہ مکمل طور پہ ہم گائیڈ لائنس پرووائڈ کریں گے تاکہ ان بچوں کے والدین ان گائیڈ لائنس پہ عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کی بہتری کے لیے کچھ کر سکے. اس سلسلے میں آج پہلے پروگرام میں ڈاکٹر رمن کمار کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں. ڈاکٹر رمن کمار کا شمار پیٹس نیورولوجسٹ میں ہوتا ہے اور کراچی کے 3-4 ماہرین میں سے شمار ہوتا ہے. کراچی میں ٹوٹل 3-4 ہی پیٹ نیورولوجسٹ کے ماہرین ہیں اور ان میں سے ایک ماہر موجود ہے ڈاکٹر رمن کمار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہم آپ کو اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو، ان بچوں کو جو کہ مکمل طور پر اوور لک پوزیشن میں ہیں، جن کے بارے میں سوسائٹی بھی کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کر پا رہی، تو سوسائٹی اویئرنیس، بچوں کی ریہیب، اس پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں ان کن بچوں کو اسپیشل بچے کہا جاتا ہے؟ بہت شکریہ شعیب صاحب. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ مجھے اس بہت ہی امپورٹنٹ پلیٹ فارم میں مجھے آپ لوگوں نے دعوت دی کہ میں یہاں پہ ان بچوں کے بارے میں بات کر سکوں جن کے لیے بہت کم لوگ، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کے لیے سپورٹ سسٹم ایک بہت کم ہو رہا ہے ہمارے پاکستان میں اسپیشلی. پھر ہم تو اس شہر کی بات کر رہے ہیں جہاں ایک بہت بڑا شہر ہے. بہت سارے شہر اور صوبے جیسے بلوچستان ہے اور دوسرے علاقے ہیں، وہاں پہ ان بچوں کے لیے کوئی بھی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے، ان کے پیچھے کوئی تنظیم وغیرہ. جس طرح آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور اتنا مل کے ٹیم ورک کے تھرو ان کا وہ کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. جہاں تک کہ اسپیشل بچے ہیں، یہ ورڈ کافی چینج ہو چکا ہے. اسپیشل بچوں کا ہم انہیں اسپیشل بچے نہیں کہتے آج کل، ہم انہیں کہتے ہیں چلڈرن ود اسپیشل نیڈز. یہ وہ بچے ہیں جن کی ضروریات اسپیشل ہیں. پرسن ود ڈسیبلٹی بھی استعمال ہو رہا ہے. جی پرسن ود ڈسیبلٹیز ایک بنیادی وہ ہے، ایک ٹرم جو کہ یوز کیا گیا ہے. اس میں بڑے بچے سب شامل ہیں. چلڈرن ود اسپیشل نیڈز، اب یہ ایک ایسا ٹرم ہے کہ بچوں کو ضروریات رہتی ہیں. ہر بچے کو اس کی افزائش میں، نشو و نما میں پیرنٹس کی سپورٹ، اسکول کی سپورٹ، ٹیچرز، پیرنٹس، سوسائٹی، ہر ایک کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے ایک بچے کو گرو کرنے میں، اس کی نشو و نما کرنے میں. جب یہ ان کی ضروریات، ہم جیسے پیرنٹس ہیں، ہم ماں باپ اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں. ہم انہیں فائنینشلی، انہیں تعلیم کے حوالے سے ساری ضروریات. جب یہ ضروریات اتنی اس قدر ہو جائیں کہ یہ مختلف طریقے سے ہوں، اسپیشل ہو جائیں، کہ ایک نارمل طریقے سے ضروریات پوری نہ ہو سکیں، اس کو ہمیں اسپیشل طریقے سے پورا کرنا پڑے، تو ہم ایسے بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ وہ بچے ہیں جن کی ضروریات اسپیشل ہیں. مطلب ایک نارمل بچے کو آپ فزیو تھراپی نہیں کراتے اس کو چلانے کے لیے، وہ خود ہی چلتا ہے، آپ اس کو انوائرمنٹ دیتے ہو. نارمل بچے کو آپ کتابیں دے دیتے ہو، آہستہ آہستہ وہ خود پڑھنے کے اس میں آ جاتا ہے، آپ ایک ماحول بناتے ہو اس کے لیے. لیکن وہ بچے جو ایک نارمل ماحول سے نہ سیکھ پائیں یا نشو و نما نہ کر پائیں، ان کی نشو و نما کے لیے آپ کو ضروریات کو جو ہے اسپیشل کرنا پڑے، تو ان بچوں کو ہم کہتے ہیں چلڈرن ود اسپیشل نیڈز. مثال کے طور پہ وہ بچے، سمپل مثال ہے کہ وہ بچے جو سن نہیں سکتے. اب ایک نارمل بچہ جو سن سکتا ہے اس کو بولنے میں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوں گے، وہ آوازیں سنتا رہے گا اور ایک دن بولنا شروع کر دے گا، سیکھتا رہے گا. جی جب وہ سنے گا آہستہ آہستہ وہ بولنے کے اس میں آ جائے گا. لیکن ایک بچہ جو سن نہیں سکتا اس کو ہیئرنگ ایڈ لگے گا
یہ اسپیشل نیڈ ہے, یہ وہ بچہ ہے جس کی نیڈ اسپیشل ہے, یہ اسپیشل بچہ نہیں ہے. اسپیشل بچے سے ہم کبھی کبھار ہم ان کو بالکل سوسائٹی سے ایک الگ کر دیتے ہیں. آج کل دنیا میں یہ جتنا بھی یہ سب ٹرینڈ چل رہا ہے کہ وہ بچے جن کی نیڈ اسپیشل ہے ہم ان کو سوسائٹی میں انکلوڈ کریں, ایکسکلوڈ نہ کریں. ہم کوئی بھی ایسا لفظ استعمال نہ کریں, ہم کوئی بھی ایسی ٹرمینالوجی استعمال نہ کریں جس سے یہ احساس ہو کہ یہ بچے مختلف ہیں. ہمیں ان کو ایکسکلوڈ نہیں کرنا, ہمیں ان کو سوشل انکلوژن میں لانا ہے. تو ہمیں ان کو سوسائٹی کا پارٹ بنانا ہے, اور ان سے ہم جتنا کچھ سوسائٹی میں کنٹریبیوشن لے سکتے ہیں ہمیں اس قابل بنانا ہے انہیں. تو آپ کے سوال کا جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک تو ٹرم یہ کہ اسپیشل نیڈس اور چلڈرن وتھ اسپیشل نیڈس, یہ کہنے سے ہم ان کو بہت زیادہ رسپیکٹ کے اس میں آ جاتا ہے. اور یہ سارے وہ بچے ہیں جن کی نیڈ اسپیشل ہیں. فزیو تھراپی ہے, آکیوپیشنل تھراپی ہے, ہیئرنگ ایڈز ہیں, اکوپمنٹس جو ہم بناتے ہیں, آرتھوسز ہیں, چل پھر نہیں سکتے, کچھ اسپیشل آرتھوسز بنانے ہیں, ان کی ویل چیئر سپورٹنگ مطلب دینی جی, مختلف. جتنی نیڈز ان کی اسپیشل ہیں تو ان بچوں کو ہم اس میں شمار کرتے ہیں. اس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ارلی انٹرونشن ہو جائے, یعنی ان بچوں کو ڈائگنوز چھوٹی سے چھوٹی عمر میں کیا جائے, بالکل, تو ان کی ریہیب فیوچر میں کیا پوزیشن ہوگی, کیا ہم بہتری لا سکتے ہیں ان بچوں میں؟ بالکل, بہت اچھا سوال ہے اس میں. اور میں دیکھیں یہ ساری باتیں پیرنٹس کو سننا بہت ضروری ہیں, کیونکہ بہت سارا آج کل جو ٹرینڈ ہوتا ہے, اگر ایک بچہ وتھ اسپیشل نیڈز اگر کسی کلینک میں بخار کے لیے بھی چلا جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو کہتا ہے آپ اس پہ زیادہ خرچہ نہ کرو, اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. تو یعنی کہ اس کا بخار کا علاج بھی اس کا حق نہیں ہے. تو چونکہ اس طرح کا ایک وہ کریٹ ہو چکا ہے, تو یہ چیز سمجھنا بڑی ضرورت ہے ریہیب کی امپورٹنس. ریہیبلیٹیشن جو ہے یعنی کہ مرمت, اس کو اگر میں آسان الفاظ میں, نقصان ہو چکا ہے اب آپ نے مرمت کرنی ہے, ریپیئر کرنا ہے. تو ریہیب کا مطلب ہے کہ کسی جیسے کہیں پہ کسی بلڈنگ میں یا کسی کمرے میں آگ لگ جاتی ہے, شارٹ سرکٹ ہوتا ہے, سارا کمرہ خراب ہو جاتا ہے, اور اس کی پھر ہم ریپیئرنگ کرتے ہیں, اس کی مرمت کرتے ہیں, اس کو پینٹ شینٹ کرتے ہیں, اس کو تزئین و آرائش میں دوبارہ ہم اس کو. تو یہ بالکل یہی کانسیپٹ ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں, سب سے امپورٹنٹ ٹائم دنیا میں, سب سے بڑا ٹرانزیشن یا چینج جو ایک انسان دیکھتا ہے وہ ہوتا ہے پیدائش کے ٹائم. یہ ایک بہت میجر چینج ہوتا ہے. 9 مہینے وہ اپنی ماں کے پیٹ میں, اور جو ہے وہ سارے ماحول, اس ماحول سے نیوٹریشن لے رہا ہوتا ہے, ایک ڈپینڈنسی ہوتی ہے ماں کے فزیولوجی پہ, ماں کے انوائرمنٹ پہ. لیکن جب وہ پیدا ہوتا ہے تو یہ ایک بہت کرٹیکل پیریڈ ہوتا ہے. اس پیریڈ میں اگر اس بچے کو جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے, جیسے کہ حرارت کا پراپر ہونا, پہلی جو رونے کا جو پہلا فرسٹ کرائی جس کو ہم کہتے ہیں, وہ یہ چیزیں اگر نہ ہوں تو یہ نقصان ہو جاتا ہے بچے کے دماغ پہ. آکسیجن کا مسئلہ آ جاتا ہے, آکسیجن نہیں ملتا, یا جو ہے کوئی اور برتھ ڈیفیکٹس ہو جاتے ہیں پیدائش کے ٹائم پہ. تو جتنے بھی نقصانات اس ٹرانزیشن میں ہوتے ہیں ان کی مرمت کو ہم ریہیب کا نام دیتے ہیں کہ ہم ریہیبلیٹیشن. سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے. سائنس پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ 2 سال تک بچے کا دماغ بڑا ہوتا ہے, 2 سال 3 سال تک وہ اس کے دماغ کی گروتھ ہوتی ہے, اس کے بعد نہیں ہوتی. یہ بات آج بھی صحیح ہے کہ اس کے سائز میں وہ میکسیمم تو 2-3 سال میں آ جاتا ہے, لیکن اس کے جو فنکشن ہوتے ہیں, اس کے کام کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے دماغ کا, ایک بہت امپورٹنٹ تھیوری ہے, تھیوری آف پلاسٹیسٹی. پلاسٹیسٹی کیا ہے کہ ایک سائنسدانوں نے یہ دماغ کے بارے میں, یہ نیورو سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے یہ دریافت کیا ہے کہ ہم سب کے دماغ 7-8 سال تک بالکل پلاسٹک کی مانند ہوتے ہیں, کہ آپ پلاسٹک کو کھینچیں گے تو وہ کھنچ جائے گا, جو بھی شیپ دیں گے آپ اس کو وہ کھنچ جائے گا. 7-8 سال کے بعد جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, الاسٹک ہو جاتا ہے. پلاسٹک کا الٹا ہوتا ہے الاسٹک. جب آپ کھینچو گے اس کو واپس چھوڑو گے تو وہ واپس جو ہے الاسٹک کی طرح واپس آ جائے گا. تو چھوٹے بچے کا ذہن جو ہے وہ پلاسٹک کی مانند ہوتا ہے, اس کو ریہیب کے ذریعے, اس کو سگنلز دے کے
فزیو تھیراپی کے ذریعے، اس کو اسپیچ تھیراپی کے ذریعے، آکیوپیشنل تھیراپی کے ذریعے ہم اس کے ذہن کو بدل سکتے ہیں، اس میں ہم امپروومنٹس لا سکتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ارلی انٹرونشن. شعیب صاحب، یہ اگر آپ دیکھیں ہمارا نظام اگر دیکھیں تو جو ہماری انٹرونشن میں جب ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، اگر آپ دیکھیں کسی بھی اسکول میں بچہ جیسا بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی اسکول کی اخراجات، اس کی نیڈس بڑھ جاتی ہے، اس کی فیس، اخراجات، اس کی تعلیم کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں. مطلب اگر آپ ایک میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ کو یا انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ کو دیکھیں تو ایک بہت بڑی اماؤنٹ پے کر رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ ایک دیکھیں کہ پلے گروپ میں آپ بچے کو بڑا چھوٹے سے اماؤنٹ میں دے کے آپ بچے کو پلے گروپ میں، اب اگر دماغی صورتحال دیکھی جائے تو سب سے امپورٹنٹ انویسٹمنٹ اور سب سے زیادہ انویسٹمنٹ آپ کو تب کرنی چاہیے جب بچہ چھوٹا ہے، چھوٹی عمر میں. پلے گروپ میں. پلے گروپ مہنگا ہونا چاہیے، انجینئرنگ سستی ہونی چاہیے، میڈیکل کالجز سستے ہونے چاہیے، کیونکہ پلے گروپ وہ والا ایریا ہے جہاں پہ بچے کے دماغ کو بہت ہی جو ہے احتیاط سے اور بہت ہی طریقے سے اس کو لے کے ارلی انٹرونشن میں جو ایکسپیرینسز آپ وہاں دیں گے وہ اس کی وائرنگ میں، فائنل وائرنگ جو ہوتی ہے نا وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. ہم انفارچونیٹلی منیمم خرچہ وہاں پہ کرتے ہیں اور اپنے بچوں پہ میکسیمم خرچہ وہاں پہ کرتے ہیں جب ان کے دماغ مکمل پک چکے ہوتے ہیں، ان کو اس کی نیڈ نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ بتا رہے ہیں کہ چھوٹی عمر میں اگر بچوں کو چیک اپ کر لیا جائے تو اس میں بہت سے مسائل کا حل نکل آ سکتا ہے اور بچے کو ہم لوگ بہتر تربیت دے سکتے ہیں. اور یہ جو ڈسیبلٹی کے مسائل ہیں، جن کی اسپیشل نیڈ ہے، اس کو اس وقت اگر ہم کنٹرول کر لیں اور شروع کے دنوں میں ان کی مسائل کو حل کر لیں تو ہم ان بچوں کو ایک بہتر زندگی دے سکتے ہیں. اور اگر ہم نے اس وقت ان کو اوور لک کر لیا تو یہ بچے آگے جا کر مستقبل میں نہ صرف ماں باپ کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں بلکہ وہ خود بھی اپنی زندگی تکلیف میں گزار رہے ہوتے ہیں. اس سلسلے میں جو سب سے اہم ہے وہ ہے بچوں کا ارلی انٹرونشن ہونا. اس سلسلے میں بڑی ڈسکس ہو رہی ہے، آج کل سائنٹسٹ بھی بڑی ڈسکس کر رہے ہیں اور پاکستان میں تو بدقسمتی سے کئی معاملات تو شروع ہی نہیں ہو پا رہے، تو انتہا پہ کہاں پہنچیں گے. لیکن انٹرنیشنل لیول پر بچوں کو، چھوٹے بچوں کو خاص طور پہ چیک اپ کے کئی طریقے اختیار کیے گئے ہیں. ہمارے ادھر بچوں کو عموماً کوئی چیز چیک نہیں ہوتی، بچہ صحت مند پیدا ہوا ہے، اس کو کافی سمجھتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں اور کچھ مہینوں بعد پتہ چلتا ہے کہ بچہ سن نہیں پا رہا یا بچہ بول نہیں پا رہا یا بچے کے جسم میں ہارمونز پورے نہیں ہیں. اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں ارلی چیک اپ کا، یعنی کہ بچپن میں ہی پیدائش کے وقت بچوں کو چیک کرنے، اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت ضروری ہے. یہ دیکھیں اب جتنے بھی آپ دیکھیں گے اب یہ ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیدائش کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے. وہاں پہ جو بڑے ہسپتال ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ جو گائنی کا جو جہاں پہ لیبر رومز ہوتے ہیں، جہاں بچے کی ڈیلیوری ہوتی ہے، وہاں پہ ایک پیڈیاٹیشن بچوں کا ڈاکٹر موجود ہوتا ہے جو بچے کو ریسیو کرتا ہے اور اس کو مدد کرتا ہے ایڈجسٹ ہونے میں، رلانا، اس کو صفائی کرنا، اس کو فرسٹ ٹائم اسٹیمولیٹ کرنا اور اس کے معاملات، حرارت برقرار رکھنا، کیونکہ اس کے لیے ایک بہت بڑا چینج ہوتا ہے. تو یہاں سے جو ہے یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے کہ پیدائش پہ ہی ایک ڈاکٹر موجود ہونا چاہیے. ابھی ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے، تھوڑی دیر کے لیے وقفہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. ہم لوگ ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے تھے کہ بچوں کو جب پیدائش کے وقت اگر ان کا کوئی چیک اپ ہو، کوئی اسکریننگ ہو، تاکہ آگے جا کے جو مسائل ملنے والے ہیں وہ پہلے سے ہی ان کو دریافت کر کے ان کی ٹریٹمنٹ شروع کر دی جائے. تو اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا اپنی بات کنٹینیو کریں. تو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پیدائش کے ٹائم ہی پیڈیاٹیشین جو بچوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ موجود ہونے چاہیے. اور وہی والی بات ہے کہ بہت سارے ہسپتالوں میں یہ سہولت میسر نہیں ہوتی ہے. بہت سارے ہسپتالوں میں جو نارمل اسکریننگ ہوتی ہے اس میں جیسے تھائرائڈ ایک ایسا کیمیکل ہے
ودود ہوتا ہے یہاں پہ تھائرائڈ، اور جو کہ تھائروکسین ریلیز کرتا ہے، کیمیکل ریلیز کرتا ہے، جو کہ دماغ کا گروتھ ہارمون ہے، دماغ کی نشو و نما میں مدد دیتا ہے۔ تو چونکہ بچے کا دماغ نشو و نما اس کو ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے جو کیمیکل ہے وہ تھائرائڈ ہے۔ تو تھائرائڈ کی دنیا جہاں میں اسکریننگ بہت لیول پہ ہوتی ہے، اراؤنڈ 50 سے 60 بیماریاں ہیں جو پیدائش پہ ہی اسکرین ہو جاتی ہیں۔ اسکریننگ کیا ہوتی ہے؟ اسکریننگ کا مطلب وہ چیز ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ڈائگنوسس، ایک ہوتی ہے اسکریننگ۔ اسکریننگ وہ ہوتی ہے کہ جس بیماری کے آپ کو سائن سمٹمز واضح نہ ہوں، چھپے ہوئے، آپ کو اندازہ نہ، آپ کو ڈھونڈنا پڑے، تو اس کو آپ اسکریننگ کہتے ہو۔ ڈائگنوسس وہ ہے کہ جو چیز سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے آپ نے اس کو نکال لیا۔ تو اسکریننگ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی بچے کا ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کیا یہ کان سے سن سکتا ہے یا نہیں دیکھنے سے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ اسکرین کرنا پڑے گا، اس کی ہیئرنگ اسکریننگ کرانی پڑے گی۔ اگر ارلی آن اسکریننگ ہو جائے تو بعد میں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم نے کس لیول پہ جا کے ہم نے اس کو ہیئرنگ ایڈ اور باقاعدہ ٹیسٹ وغیرہ اور کوکلیئر امپلانٹس تک کی آج کل بات چلتی ہے۔ تو یہ تب ممکن ہوتا ہے جب آپ ایک چیز کو ارلی آن پک کریں۔ اس کے بعد وہ بچے جن کے شروع میں پیدائش کے ٹائم پہ مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں، جن کو ایڈمٹ کرنا پڑ جاتا ہے، انکیوبیٹر میں رکھنا پڑ جاتا ہے، ان کو وینٹیلیٹر پہ رکھنا پڑ جاتا ہے، جن کو جانڈس ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگ جو ہے بہت پریشان ہو کے، میرے پاس بہت سارے بچے ایسے ہیں جو صرف ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے، بچے کو جانڈس ہوتا ہے، ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کو خون بدلنا پڑے گا، بچے کا خون بدلوانا پڑے گا۔ پیرنٹس ڈر کے وہ نہیں کرتے، اور وہ جانڈس ان کے برین میں جاتا ہے، اور وہ پوری زندگی جو ہے وہ فزیکل ڈسیبلٹی کے ساتھ فزیکل ڈسیبلٹی رہتی ہے، اور وہ ان کی موومنٹس وغیرہ خراب رہتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو ارلی فیز میں جانڈس ہوتا ہے، ہمارے ادھر نارملی اس کو پیلیا کہتے ہیں، پیلیا، بالکل، جس کو کہتے ہیں کہ سورج کی شعاع دیکھنے سے، بالکل صحیح بات ہے سر، ہلکا پیلیا سورج کی شعاع دکھانے سے بالکل صحیح ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ ہو تو اسپتال میں فوٹو تھراپی لائٹ لگتی ہے، اور اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر خون بھی چینج کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے پاس بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جس میں لوگوں کا بھی اگر دیکھا جائے اتنا قصور نہیں ہے۔ آپ کسی کو جس طرح سے سمجھاتے ہیں لوگ اسی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو اگر ان کو بہت ہی خوفناک طریقے سے سمجھایا جائے گا، آپ کے بچے کا پورا خون چینج ہو جائے گا، تو وہ ظاہر بات ہے وہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے، کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کریں گے، اور بچے کو نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ والی جو چیز ہے، پیدائش میں اگر کوئی ڈیمیج ہوا ہے، کوئی نقصان ہوا ہے، کوئی، ان کو ہر 3 مہینے میں ان کو ریگولر، کیونکہ جو ڈیولپمنٹ مائل سٹونز ہوتے ہیں، گردن ٹھہرانا، بیٹھنا، جو ہے وہ گھٹنوں چلنا، کھڑے ہونا، یہ سب بچے کی عمر میں 3 مہینے کے گیپ سے ہم چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا وہ پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو جن بچوں کی پیدائش میں مسئلے مسائل ہوئے ہوں، جن کو مشکلات کا سامنا ہوا ہو، ان ہسپتال کی ضرورت پڑی ہو، ان کو 3 مہینے میں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرانا بہت ضروری ہے۔ سر کا سائز بہت چھوٹی سی بات ہے کہ میجرنگ ٹیپ لے کے وہ سر کا سائز میجر کیا جاتا ہے۔ جب بھی آپ ویکسین حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں تو اس دوران یہ سر کا سائز ناپا جاتا ہے۔ بہت سارے بچے جو ہیں وہ ایسے پک ہوتے ہیں کہ ویکسین لگوانے گئے، سر کا سائز دیکھا تو جتنا ہونا چاہیے اس سے کم ہے، تو پتہ لگا کہ جی ڈاکٹر کے پاس مزید آگے بھیج دیا کہ اس کے سر کا سائز چھوٹا ہے۔ پھر بعد میں اسکین ہوا، چیزیں ہوئی، پتہ لگی کہ ہم نے جلدی ایک چیز پکڑ لی۔ اس کے اندر کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ سر کا سائز تو بہت آسان سی چیز ہے، اور اگر ہم اس کو پبلک اویئرنیس کر دیں، ہم اس سلسلے میں، جو ہمارا آج پہلا پروگرام ہے، ہم اس سلسلے میں چاہ رہے ہیں کہ ان فیوچر والدین کے لیے، خاص طور پر والدہ کے لیے، ریگولر سیشن ایسے کیے جائیں جن میں اپنے بچے کی صحت سے متعلق مائل اسٹونز کو نوٹ کرتی جائے۔ اس وقت انٹرنیشنلی مائل اسٹون کے سلسلے میں تو بہت سے سافٹ ویئر بھی آ گئے ہیں، اور ہم لوگوں نے بھی، ورلڈ ممبر آرگنائزیشن نے بھی اس سلسلے میں مائل اسٹونز کے حوالے سے کتابیں اردو میں بنا لی ہے، جو کہ ہوپ فلی اگلے ماہ تک شائع ہو جائے گی۔ لیکن کیا اس کے لیے ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسا کیا کام ہم کریں کہ والدین خود انوالو ہو کر اپنے بچوں کے مائل اسٹون کو چیک کرتی رہیں، ڈیولپمنٹ کیا ہو رہی ہے، وہ بجائے اس کے بعد ہمارے ادھر زیادہ تر ٹیکے جو لگتے ہیں نا، وہ گورنمنٹ لیول پر اداروں میں لگائے جاتے ہیں، اور یہ حال ہوتا ہے کہ ٹیکے لگا کے کھٹاکھٹ
ایک کو دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، کو چیک نہیں کرتے. نارملی ہم نے جو دیکھا ہے کہ ٹیکے لگاتے وقت جو اس کے پیرامیٹرز ہیں وہ کوئی فالو نہیں ہو رہا ہمارے ادھر. تو کیوں نہ ہم ایسا کام کریں کہ والدہ کو تربیت کریں اور پروگرام کے ذریعے والدہ کی تربیت کریں. اس سلسلے میں اگر آپ کچھ گائیڈ لائنس دیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم پیرنٹس کو ایٹ لیسٹ اتنا قائل کر لیں کہ ان کے بچوں میں بہتری آ سکتی ہے. اگر ان کے بچوں کی نیڈ اسپیشل ہیں، ان کے معاملات مختلف ہیں، تو ان بچوں میں بہتری آ سکتی ہے. پہلا اسٹیپ یہ ہے. جب ہم کسی کو یہ چیز آ جاتی ہے نا کہ ہاں ہمارا بچہ بہتر ہو سکتا ہے، تو پھر وہ پیرنٹس نکلتے ہیں اور وہ راستے ڈھونڈتے ہیں، وہ آپ تک بھی پہنچتے ہیں، ہم تک بھی پہنچتے ہیں. وہ جگہ جگہ جا کے 90% جو ہمارے پاس بچے بڑی عمر میں آتے ہیں، ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ابھی کیوں آئے ہمارے پاس؟ 8 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے. تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ جی ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں، اور ہمیں ڈاکٹر نے یہ بتایا تھا اس بچے کا کچھ نہیں ہو سکتا، یا وقت کے ساتھ صحیح ہو جائے گا. تو ایسا نہیں، وقت پہ چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی اویئرنیس ہماری یہ ہوگی، سب سے پہلی چیز کہ ہم پیرنٹس کو اتنا اویئر کر دیں کہ جی اگر آپ کے بچوں کی نیڈ اسپیشل ہیں تو ان میں بہتری آ سکتی ہے، وہ فنکشنالٹی امپروو ہو سکتی ہے، وہ بہتر ہو سکتے ہیں اگر ان کو جلدی پک کیا جائے. اب اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو پیرنٹس اس کے بعد وہ ہمارے پاس آ کے ہم سے پوچھیں گے کہ جی ہم مائل سٹونز کیسے چیک کریں، کیا کریں. جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں، جیسے کہ ایک سمپل ہے ہیڈ کا سائز چیک کرنا. بہت سارے بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کے سر میں پانی ہوتا ہے، تو ان کو ڈاکٹر سکھا دیتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کا سر کا سائز ناپنا ہے اور ہر مہینے آپ نے ناپنا ہے. جب اتنے سے زیادہ ہو جائے تو آپ فوراً ہسپتال آ جائیں. تو یہ نارملی بھی پریکٹس میں یہ بات ممکن ہے، اور بالکل اس کے لیے اویئرنیس سیشنز جیسا کہ آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، اس کے ذریعے آہستہ آہستہ لوگوں کو احساس ہوتا رہے گا کہ جی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، پیرنٹس بہت کچھ کر سکتے ہیں. سر جی ایک بات میں اس وقت نانا دادا کے لیول پر ہوں، اور ظاہری بات ہے کہ انسان سوسائٹی میں رہتا ہے تو بچپن سے واسطہ پڑتا ہے اپنے سے چھوٹوں کا اور بڑوں کا بھی. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہم لوگ کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں، کیوں میں لگے ہوئے ہوں، اور کسی ڈاکٹر نے کسی بچے کا سر ناپا ہو. میں نے صرف ایک بار مجھے یاد ہے، ڈاکٹر آفتاب احمد قریشی کی ایک عادت تھی، سول سرجن رہ چکے تھے سول ہاسپٹل میں بھی. ان کی ایک عادت میں نے عموماً دیکھا تھا کہ وہ جب بھی بچے آتے تھے وہ بچے کا ہاتھ، چھوٹے بچے کا ہاتھ اونچا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ سر پہ فولڈ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جیسے کہ بڑے بچوں کا سر پہ ہاتھ فولڈ ہو جاتا ہے، اس کے حساب سے پتہ نہیں کوئی ان کا ٹریٹمنٹ تھا، وہ لازماً یہ بات چیک کرتے تھے. وہ واحد ڈاکٹر تھا جہاں میں نے کچھ ایسی چیز دیکھی. باقی میں نے تو آج تک پیڈ اسپیشلسٹ کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں MBBS ڈاکٹرز کی جو ان چیزوں بچوں کو دیکھتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ آج تک کسی ڈاکٹر نے گائیڈ لائن دی ہو کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں اویئرنیس کی ضرورت ہے. آج کی جو مائیں ہیں موسٹلی انٹرمیڈیٹ، کم سے کم میٹرک تو ہیں ہی ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک زمانہ تھا کہ مائیں پڑھی لکھی نہیں تھی، شعور نہیں تھا تو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی. آج کی مائیں باشعور ہے. اور ایک چھوٹی سی بدقسمتی یہ آ گئی ہے کہ فیملی سسٹم ہمارا ڈیمیج ہو گیا ہے. پہلے مجھے ایک ساتھی کی بڑا اچھا جملہ یاد ہے، ہمارے رشتہ دار اقبال بھائی، انہوں نے مجھے راستے میں کہا کہ پہلے زمانے میں جب ہم راشن لینے جاتے تھے تو دوائیں شامل نہیں ہوتی تھی، آج کل دوائیں بھی راشن کا پارٹ بن گئی ہے. وہ بات بالکل جائز ہے. پہلے دادی اماں، نانی اماں، بیٹی ہوتی تھی پیٹ میں درد ہے فلاں کچن میں جا، زیرہ لے لے، یہ مکس کر لے، ہلدی لے لے، ایسی چیزوں کا معاملہ تھا. اب چونکہ یہ بزرگ موجود نہیں ہے یا باوجود موجود نہیں ہے، تو اس کا اب علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ کہ مائیں خود سیکھیں اور ان معاملات کو حل کریں. اللہ تعالیٰ نے ایک واضح الفاظ میں قرآن شریف میں کہا ہے کہ دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج اس بیماری کا آنے سے پہلے نہ آ گیا ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ علاج اللہ تعالیٰ نے زمین کی چیزوں میں رکھا ہے، خوراک میں رکھا ہے، پھل میں رکھا ہے، فروٹ میں رکھا ہے، ان تمام چیزوں میں رکھا ہوا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی، ہماری ساری توجہ، سارا لوڈ ہمیں ڈاکٹر کے اوپر ڈال دیا ہے، جو کہ کیمیکل سائنس پہ زیادہ تر کام کرتے ہیں اور وہ اسی پہ کام کرتے ہیں. ان کا ایک فوکس ہے ہم اپنی خوراک کو صحیح کریں، ہم اپنے نظام کو صحیح کریں، ہم ایک دوسرے کو سمجھائیں. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اسپیشل بچہ نظر آتا ہے تو ماں باپ اس کو عموماً چھپاتے ہیں، جبکہ اسپیشل بچہ سوسائٹی کی بنیادی ذمہ داری ہے
کہ اسپیشل بچوں پہ کام کریں. اگر کوئی اسپیشل بچہ نظر آتا ہے تو اس کو نظر انداز نہ کریں بلکہ اس پہ کام کریں. میں اور ہماری پوری ٹیم نے باقاعدہ 2 سال سے ہم اس بات پہ کام کر رہے ہیں کہ کوئی بچہ اگر ہمیں خاندان میں دعوتوں میں نظر آتا ہے تو اس کا فالو کرتے ہیں. اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ہم نے پیرنٹ کے پاس پہنچ کر ان کو بات کی تو پہلے تو پیرنٹ بڑے سخت غصہ ہو گئے. پھر ظاہر بات دعوت میں بیٹھے ہیں تو زیادہ شور بھی نہیں ہو سکتا, لیکن دعوت کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو کامن فرینڈ ہوتے ہیں. ہم ان کے پاس جا کے بات کرتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں. اور موسٹلی پیرنٹس میں باپ جذباتی کم ہوتے ہیں, وہ بات کو جلدی سمجھ جاتے ہیں اور بات کو ہماری پک کر کے پھر فالو اپ کرتے ہیں. اور ہم ان بچوں کو ڈاکٹر رمن کے پاس ہی بھیجتے ہیں. مائیں بہت ایموشنل ہوتی ہے, وہ جلدی جذباتی طور پر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی اور اس وجہ سے معاملے کو سمجھ نہیں پاتی جذبات کی وجہ سے. تو میری گزارش ہے ماؤں سے, والدین سے, سوسائٹی کے لوگوں سے کہ یہ جو معاملات ہیں اگر آپ کسی بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ اسپیشل ہے, عذرائے کرم ان کو یہ گائیڈ لائن ضرور دیں کہ وہ بچے کو سائیکولوجسٹ اور نیورولوجسٹ کے پاس لے جائیں. MBBS ڈاکٹر سے بھی گزارش ہے کہ اگر دیکھیں کہ بچے کا مسئلہ کنٹرول میں نہیں آ رہا تو اس کو فوری طور پہ نیورولوجسٹ کی طرف یا کم سے کم پیٹس کے ڈاکٹر کی طرف, بچوں کے ڈاکٹر کی طرف بھیج دیں تاکہ وہ بچہ جو مستقبل میں ہمارے لیے ایک بوجھ بن سکتا ہے اس کو ہم سوسائٹی کا ایک کارآمد حصہ بنا دیں. ڈاکٹر صاحب اس سلسلے میں ہم مزید گفتگو جاری رکھیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ سوسائٹی میں کچھ بہتر رول پلے کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے. آپ اس بارے میں کچھ مزید کیا کہنا چاہیں گے کہ ہم لوگ بچوں کے والدین سے کس طرح تعلق قائم کریں؟ شعیب صاحب, سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ نے اتنی امپورٹنٹ باتیں کی, اس میں ایک چیز ہم سب کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ معاشرے سے یہ جو ٹرم ہے کہ آپ کے بچے کا کچھ نہیں ہو سکتا, اس کو ختم کرنا ہے. اس کو ہم نے مل کے آپ جو کام کر رہے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ پلر ہے. جب بھی ہم بچوں کی ود اسپیشل نیڈز, جن کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں, ان کے حوالے سے ایک میڈیکل ظاہر بات ہے ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے, لیکن جو ویلفیئر ہے اور جو سپورٹنگ رول آپ پلے کرتے ہیں وہ اس کے بغیر تو نہ میڈیکل کچھ کر سکتا ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ کا ایک بہت امپورٹنٹ اس میں رول ہے. ہم سب نے مل کے ہم نے اس معاشرے سے یہ ایک کانسیپٹ جو ہے نا کہ اس بچے کا کچھ نہیں ہو سکتا, یہ ختم کرنا. اگر کسی کے آنکھیں کمزور ہیں تو چشمہ لگنے سے اس کو بہتر نظر آ سکتا ہے, ہیئرنگ ایڈ لگنے سے وہ سن سکتا ہے, ایک ایکوپمنٹ دینے سے, آرتھوسس سے ہو سکتا ہے کہ وہ 2-4 قدم چلنا شروع کر. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہو سکتا ہے یہ بات. اور دوسری بات, ایک چیز میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا کہ میرا تجربہ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ واقعی یہ جو نیورولوجی کے جو پرابلمز ہوتے ہیں اور دورے, جھٹکے, مرگی اور یہ جو اسپیشل نیڈز والے جو بچے ہیں جو چل پھر نہیں سکتے, ان کے پیرنٹس ہمارے پاس لانے سے ان کو چھپا کے ایسی بات. میرے حساب سے جب میں نے کام شروع کیا اور میں نے مختلف جگہوں پہ جا کے کلینکس کیے, کراچی کے ڈفرینٹ ایریاز میں کلینکس کیے, بجائے اس کے کہ وہ ہمارے پاس آئیں ہمارے ایریا میں ان کے ایریا میں جا کے کہ میں ان کے قریب ہوں اور وہ آ کے مجھے دکھائیں, تو پتہ یہ لگا, میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کو سہولیات میسر نہیں ہوتی, اس لیے وہ نہیں نکلتے. اگر ان کو پتہ لگ جائے کہ یہاں پہ کوئی ڈاکٹر موجود ہے جو دماغی ذہنی امراض کو دیکھتا ہے تو وہ ضرور نکلتے ہیں. تو اس چیز کو ہمیں برقرار رکھنا ہے. ہمیں بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا شمع سے شمع روشن کرنا, اور اس میں ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی نالج کو اسپریڈ کریں. میں اکیلا کافی نہیں ہوں, 5-6 لوگ جو نیورولوجسٹ ہیں اس شہر میں جو کام کر رہے ہیں وہ بہت کم, آٹے میں نمک کے برابر ہے. ہم نے یہ کرنا ہے کہ میں آپ کو امپاور کر دوں تاکہ آپ کے ایریا میں جتنے لوگ ہیں آپ کو تھوڑی بہت نالج ہو جائے. ہم سب مل کے ہم اگر نالج کو بانٹیں گے, ہم تھوڑی اویئرنیس, جیسا کہ آپ نے کہا, ماؤں کو اویئرنیس دے دیں, پیرنٹس کو اویئرنیس دے دیں, بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم وہ کر سکتے ہیں جس سے ضرور بہتری آئے گی اور نظام بہت ان بچوں کے لیے بہت, یہ دنیا جو ہے یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ زمین چاند سے بہتر نظر آتی ہے ہمیں.
تو یہ واقعی یہ زمین چاند سے بہت بہتر ہے اور یہ اس کو ہم مزید بہتر بنا سکتے ہیں، اس کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے اگر ہم سوسائٹی کی طرف توجہ دیں اور سوسائٹی اپنی ذمہ داری، ہر فرد اس بات کی ذمہ داری لے کہ جو بچے اسپیشل نیڈز والے ہیں ان کو کوئی بات نہیں، وہ خود اسپیشل نیڈز نہ دیں، ان پیرنٹس کو گائیڈ کریں کہ بھائی آپ فلاں ادارے میں چلے جائیں. ورلڈ میمن آرگنائزیشن اس سلسلے میں بڑا اچھا کام کر رہا ہے، اس طرح کئی اور ادارے بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں وسائل تو بہت لمیٹیڈ ہوتے ہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں. ہر ادارہ اپنی طرف سے بہت کوشش کر رہا ہے. ہم لوگ وہ بچے جن کی عمر 5 سال سے کم ہے اور والدین ان بچوں کی ضروریات اسپیشل نیڈز کے معاملے میں ان کو سمجھ نہیں ہے اور وہ بچوں کو ایویلیوشن کرنا چاہتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بچے ہمارے پاس آئے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایویلیوشن کر آپ کو گائیڈ لائن دیں گے کہ ان بچوں کو مسائل کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے. اور ہم نے ابھی تک 2 سال سے ہم نے ایک پروجیکٹ چلا رہے ہیں. اس پروجیکٹ میں ہم کو یہ سبق ملا کہ دنیا میں ناممکن کوئی چیز نہیں ہے. ہم نے ایسی بچیاں بھی پائی جو کہ 20-30 سال 40 سال سے لیٹی رہتی تھی زمین پر، آج وہ اپنا پاؤں بھی اٹھا رہی ہے اور ہاتھ بھی اٹھا رہی ہے اور مسکرا کے ہمیں جواب بھی دیتی ہے. کسی اگلے سیگمنٹ میں ہم اس بچی کا بھی آپ کے ساتھ تعارف کریں گے اور بتائیں گے کہ ناممکن کوئی چیز نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ والدین ایکسیپٹ کرے کہ ہمارا بچہ اسپیشل ہے اور ناقابل علاج نہیں ہے، قابل علاج ہے، قابل علاج ہے. اور کوشش کر کے میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ بچے 100% صحیح ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ بچے 80% صحیح ہو جائے تو کیا خرابی ہے؟ 10% بھی صحیح ہو جائے، 20% صحیح ہو جائے، بہتری کی ہر وقت توقع ہے. اور جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کوشش کا جواب دیتا ہے. اور میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب ہم اچھی نیت کے ساتھ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ بھی اسی طرف سے دیتا ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان اور لیس الانسان الا ما سعی، 2 آیات ہیں جو ان دونوں تمام معاملات کو وضاحت کرتی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں میمن نیوز کا کہ ہم لوگوں کو ایک پروگرام کرنے کی لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آئندہ ہم ہر ہفتے ایک پروگرام لے آئیں گے اور یہ سارے کا سارا اسپیشل بچوں سے متعلق ہوگا. اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ان سوالات کو بھیج سکتے ہیں. ہم اگلی سیگمنٹ میں کوشش کریں گے کہ ان سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پروگرام کو ترتیب دی جائے. جزاک اللہ الخیر، والسلام.